ایک شخص نے شادی کے 20 سال کی زندگی میں کبھی اپنی بیوی کے پکائے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب نے کہا کہ اپنی بیوی کی تعریف کیا کرو۔ وہ شخص گھر گیا تو ہر لقمے پر واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ جب بیوی سے برداشت نہ ہوا تو کچن سے روٹی بنانے والا بیلن اٹھا لائی اور گھما کر شوہر کے سر پر دے مارا اور کہا، 20 سال میں میرے پکائے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بھیج دی۔ نواب صاحب کی زبان نہیں تھک رہی تعریفیں کرتے ہوئے۔ کبھی ہنس بھی لیا کرو۔ خواتین سے گزارش ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں باتیں تھوڑی تیز کیا کریں۔ ادھوری کہانیاں سن کر اترنے میں مزہ نہیں آتا۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں راستہ لینے کے لیے ہارن دو تو اگلا بندہ بجائے راستہ دینے کے ریس لگا لیتا ہے۔ آج کل وہ بچے بھی محبت کر رہے ہیں جو 2 سال پہلے واش روم سے آواز دیتے ہیں، امی کر لیا ہے۔ میری انگلش کی تو اس دن دھوم مچ گئی جس دن میں نے بلیک میل کا مطلب کالی لڑکی بتائی تھی۔ ایک دن میں برتن دھو کر پاگل ہو جاؤں گی اور باہر گلی میں بیٹھ کر آواز لگاؤں گی، پانڈے دھلوا لو، پانڈے منجوا لو۔ ایک آدمی اپنے گھر کے باورچی خانے میں داخل ہو کر بیوی سے پوچھنے لگا، ہمارے 4 بچوں میں سے تمہیں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا، سارے۔ شوہر نے کہا، تمہارا دل اتنا کشادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا، یہ اللہ کی تخلیق ہے، ماں کے دل میں سارے بچوں کے لیے کشادگی ہوتی ہے۔ شوہر نے مسکرا کر کہا، اب تم سمجھ سکتی ہو مرد کے دل میں 4 بیویوں کی کشادگی بیک وقت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ بیوی نے بیلن سے حملہ کیا اور شوہر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اللہ بیچارے پر رحم فرمائے۔ اس کا اسلوب بھی اچھا تھا اور ٹیکنک بھی مزیدار، بس باورچی خانے کی جگہ غلط تھی۔ عبرت و نصیحت، کسی بھی میدان جنگ میں اترنے سے پہلے میدان کے محل وقوع اور جغرافیائی صورتحال کو لازمی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جنگل میں شیر نے حکم جاری کر دیا کہ آج سے ہر سینئر جانور جونیئر جانور کو چیک کر سکتا ہے، بلکہ سزا بھی دے سکتا۔ باقی جانوروں نے تو اسے نارمل لیا، پر باندر نے خرگوش پکڑ لیا اور رکھ کے چپیڑ ماری اور پوچھا کہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش بولا، سر، میرے کان لمبے ہیں اس لیے نہیں پہن سکتا۔ باندر نے کہا، اوکے، جاؤ۔ اگلے دن پھر خرگوش چہل قدمی کر رہا تھا۔ باندر نے اسے بلایا اور رکھ کے ایک کان کے نیچے دی اور پوچھا،
ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش نے روتے ہوئے کہا، سر کل بھی بتایا تھا کہ کان لمبے ہیں، نہیں پہن سکتا۔ باندر نے کہا، اوکے گیٹ لاسٹ۔ تیسرے دن پھر باندر نے یہی حرکت کی تو خرگوش شیر کے پاس گیا اور ساری کہانی سنائی۔ شیر نے باندر کو بلایا اور کہا، ایسے تھوڑی چیک کرتے، اور بھی 100 طریقے ہیں۔ جیسا کہ تم خرگوش کو بلاؤ اور کہو، جاؤ سموسے لاؤ، اگر وہ صرف سموسے لائے تو پھڑکا دو چپیڑ اور کہو، چٹنی کیوں نہیں لائے؟ فرض کرو اگر وہ دہی والی چٹنی لے آئے تو لگاؤ چپیڑ اور کہو، آلو بخارے والی کیوں نہیں لائے؟ اور اگر وہ آلو بخارے والی لے آئے تو ٹکا دینا کہ دہی والی کیوں نہیں لائے؟ خرگوش نے یہ ساری گفتگو سن لی۔ اگلے دن باندر نے خرگوش کو بلایا اور کہا، جاؤ سموسے لاؤ۔ خرگوش بھاگا بھاگا سموسے لے آیا۔ باندر نے پوچھا، چٹنی لائے ہو؟ خرگوش بولا، یس سر۔ باندر نے پھر پوچھا، کون سی؟ خرگوش بولا، سر دہی والی اور آلو بخارے والی دونوں لے کر آیا۔ باندر نے رکھ کے ایک چپیڑ ماری اور پوچھا، تو اے 10 ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔